خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے طرز سے آج ہم پھر زندہ ہیں اور اس کا کلام سیکھنے کے لیے موجود ہے، اور جو آن لائن سنیں گے، دیکھیں گے JCTV پر اور الفا اومیگا چرچ کے پلیٹ فارم سے، میں پہلے تو خداوند کا شکر گزار ہوں، خدا باپ کا، خدا بیٹے کا، خدا پاک روح کا، اور پھر JCTV کے جو ڈائریکٹر ہیں پاسٹر جاوید روف کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ تو آئیں میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام کو آپ کھولیے۔ متی کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 21واں باب کے اندر سے ہم اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں ایک ہم چھوٹی سی دعا کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کلام کی ڈیٹیل میں سیکھیں گے۔ آسمانی باپ، ہم خداوند یسوع مسیح کے نام اور لہو کی بدولت تیرے پاس آتے ہیں۔ پاک روح، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ روح القدس آئیے، ہم سب کے ساتھ کلام کرنا شروع کیجیے۔ روح القدس، آپ میرے استاد ہیں، آپ خدا ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، آئیے میری مدد کیجیے۔ اور جو آپ روح القدس لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، میں اے خداوند چاہتا ہوں کہ آپ اے خداوند لوگوں سے میرے ساتھ بھی بات کیجیے۔ یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اچھا عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو متی بھی بیان کرتا ہے، اس کو مرکس رسول بھی بیان کرتا ہے، مرکس بھی، پھر لوکا طبیب جس کو ڈاکٹر لوکا کہتے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے، اور یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد وہ بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ تو مرکس کی انجیل 11واں باب 1 سے 11ویں آیت تک، لوکا کی انجیل 19واں باب 28 سے 40 آیات تک، پھر یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک، یا ان حوالہ جات میں یہ واقعہ مرقوم ہے۔ تو یہ چاروں اشخاص اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔
تو متی سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر 21واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم نے دیکھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے، یعنی یہاں پر یسوع مسیح ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگہ کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کلام کی نبوت ہے جو زکریا نبی کی معرفت اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت میں بیان کی گئی ہے. تو جب ہم زکریا کی کتاب دیکھتے ہیں اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، یہی آیت وہاں بھی لکھی ہے، تو یہاں لکھا ہے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو. بنت صیون یعنی یروشلم کے لوگوں سے بات ہے، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بات ہے. یہاں پر بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم کی بیٹیوں خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. تو یہاں پر اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو بھیجے، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح جب یہ بات کر رہے ہیں تو یسوع مسیح نے جو بھی کام کیا اپنے وقت پر کیا. اگر ہم کینا گلیل کا واقعہ دیکھیں تو جب مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو کہا کہ ان کے پاس میں ختم ہو گئی ہے تو ان کے لیے مدد کر، تو یسوع نے کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، یعنی ابھی میرا وقت نہیں آیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح وقت پر، یعنی خداوند یسوع مسیح نے جو بھی کام کیا اپنے وقت پر کیا، اور ہر بات کا ایک وقت ٹھہرایا گیا ہے، اور خدا جو ہے وہ انسان سے پیار کرتا ہے. تو یہاں پر وقت جب پورا ہو گیا تو یسوع مسیح نے 2 شاگردوں کی ڈیوٹی لگائی اور 2 شاگردوں کو کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں ایک گدھی بندھی ہوئی ملے گی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت یعنی زکریا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. یعنی یسوع مسیح کلام کو، نوشتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے. اور یہ نوشتہ آلریڈی موجود تھا کہ یسوع مسیح جو صلح کروانے والا آئے گا، جو ہمیں نجات دہندہ آئے گا، وہ کس پر سوار ہوگا؟ گدھے کے بچے پر یعنی لادو پر سوار ہوگا. تو یہ نبوت پوری ہونے سے پہلے خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہے ہیں. اور شاگرد کتنے فرمانبردار ہیں، انہوں نے جیسے یسوع مسیح نے کہا وہ گئے ہیں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں، پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو کہا ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا. یعنی یسوع مسیح ان پر بیٹھ گیا.
اچھا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس گدھے پر بیٹھا ہے تو لوگوں نے اس گدھے پر کپڑے بچھائے ہیں۔ پھر دوسرا کام کیا ہوا؟ راستے میں بھی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یسوع کی تعظیم کے لیے کیا کیا؟ راستے میں بھی انہوں نے کپڑے بچھائے ہیں۔ کپڑے راستے میں بھی بچھائے، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ یعنی جو جس سے ہو سکتا ہے، جو یسوع مسیح کے آنر میں جو بھی وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو ہسٹوریکل پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں، جب بادشاہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، لیکن یسوع مسیح لادو کے بچے پر، اس گدھے پر اس لیے سوار ہوئے تاکہ وہ اس یسوع کی جو جنگ ہے وہ زمینی جنگ نہیں تھی۔ یسوع مسیح جو جنگ کرنے کے لیے آئے وہ ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ یسوع مسیح کی جنگ گناہ کے ساتھ تھی۔ یسوع مسیح نے ابلیس کو شرمندہ کرنا تھا، اس لیے یسوع مسیح انسان کا رابطہ جو خدا باپ کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا باغ عدن میں گناہ کے سبب سے، جو نکالے گئے تھے، یسوع مسیح انسان کو دوبارہ سے خدا کے ساتھ اس کا تعلق بحال کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح آئے، اور اس لیے یسوع مسیح گدھے پر سوار ہوئے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، لوگ تعظیماً یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشینا۔ یعنی عالم بالا پر بھی ہوشینا اور زمین پر بھی وہ ہوشینا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے جو پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے، جس کے آگے کپڑے بچھائے جا رہے ہیں، جس کے آگے درختوں کی ڈالیاں بچھائی جا رہی ہیں، اور ساتھ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہوشنا، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور پھر عالم بالا پر ہوشنا ہے۔ یہ پرستش کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ ستائش کر رہے ہیں۔ تو یروشلم میں یہاں یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کے لیے آگے بڑھیں گے، اور یوحنا کی انجیل کو بھی میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا 12واں باب، اس کی 12ویں آیت سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ واقعہ مرقوم ہے۔ 12ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ یہاں یوحنا جو ہے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بادشاہ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور کھجور کی ڈالیوں کو جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے صرف یوحنا کر رہا ہے۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں متی کو، مرکز کو، لوکا کو، تو وہ ڈالیوں کا ذکر کر رہے ہیں، درختوں کی مختلف ڈالیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کھجور کے حوالے سے جس کو ہم پام سنڈے بھی کہتے ہیں، یہ منانے کو ہیں، تو یہ پام سنڈے کا میسج بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یوحنا جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کھجور کی ڈالیاں انہوں نے بچھائیں۔ اچھا، اب یہاں پر وہ یہ بھی تذکرہ کرتا ہے کہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا کیا ہے جی؟ بادشاہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسرائیل کا
بادشاہ ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے بلکہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، شاگرد بھی نہیں سمجھے پہلے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا، یعنی یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے، جلال کو پہنچا، تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو یہاں پر نوشتوں کو، بائبل کو یہودی لوگ بھی نہیں سمجھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کو نہیں سمجھتے، کلام کی تشریح بھی غلط کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کلام پورا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پھر اس کی سمجھ آتی ہے۔ آج بھی یہودی لوگ جو ہیں، بنی اسرائیلی قوم جو ہے، وہ ابھی تک اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ کنوارا رکھتے ہیں، ابھی تک وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی آنکھیں روشن ہو گئیں انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اچھا، یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک اور واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یوحنا اس کی وضاحت کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں باب کے اندر، یوحنا کی انجیل 8ویں باب کے اندر ایک اور واقعہ ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب میں دیکھ رہا تھا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو، اس سے پہلے وہ کہاں گیا ہے؟ زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، تو ریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو کیا کیا جائے جی؟ سنسار کریں۔ بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ یہاں پر وہ اپنی شرع کے مطابق کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ عین بدی کے وقت پکڑی گئی ہے تو اب اس کو سنسار کیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اب ایک طرح سے وہ یسوع کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یسوع مسیح کا جواب دیکھیں، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کیا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ تو جب آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو زکریا بات کیا کر رہا ہے 9واں باب 9ویں آیت کے اندر؟ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یہ بادشاہ کیسا ہے؟ وہ صادق ہے، وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اب یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یسوع مسیح چاہتے تو اس کو سزا دے سکتے تھے کیونکہ یسوع مسیح تو گناہ سے مبرہ ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو، یسوع گناہ گاروں کو سزا دینے نہیں آیا بلکہ کائے کے لیے آیا؟ نجات دینے کے لیے آیا۔ یہاں پر لکھا ہے وہ صادق ہے، زکریا 9واں باب اس کی 9ویں آیت کو میں پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے
اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے؟ نجات دے۔ الزام لگانے نہیں آیا ہے بلکہ یسوع مسیح ان کو نجات دینے کے لیے آئے۔ اور یہاں پر ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں۔ اسی طرح زکئی کو دیکھتے ہیں۔ زکئی نے جب اقرار کیا تو زکئی نے کہا کہ میں اپنی دولت کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹتا ہوں، اور اگر کسی سے ناحق لیا تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو میرا اور آپ کا بادشاہ کاہے کے لیے آیا ہے؟ تاکہ مجھے اور آپ کو نجات دے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، اگر آپ اس حقیقی بادشاہ کو جان جائیں گے، تو آپ ابلیس پر بھی غلبہ پائیں گے، گناہ پر بھی غلبہ پائیں گے، اور گناہ کے سبب سے خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی کی دیوار ہے اس پر بھی غلبہ پائیں گے۔ جب آپ یسوع کو جانیں گے، یسوع جو دروازہ بھی ہے، یسوع جو بادشاہ بھی ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، تو آپ خدا باپ کو بھی جان جائیں گے اور آپ کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو اس ایونٹ پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، اور اگر آپ یسوع کو جان جائیں گے تو آپ کمزور نہیں رہیں گے۔ جو آج بھی اس کو قبول کرتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو نجات دینا چاہتا ہے، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور بائبل کی نبوتوں کو سمجھیں کہ یہ نبوت تقریباً 520 سے 518 قبل از مسیح یہ نبوت کی گئی زکریا نبی کی معرفت، لیکن جب یسوع مسیح آج کے دن یروشلم میں داخل ہوئے تو یہ نبوت کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ تو یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ شریعت کو منسوخ کروں، بلکہ میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ متی کی انجیل 5واں باب 6 باب کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ باتیں لکھی ہیں۔ یسوع شریعت کو پورا کرنے آیا ہے، اور نہ صرف پورا کرنے آیا بلکہ شرعی لاء سے، موسیٰ کی وہ جو تعلیم تھی اس سے اس عورت کو جس کو سنگسار کیا جانا تھا اس نے نجات دے دی۔ ہاللیلویا۔ زکئی کو اس نے نجات دے دی۔ تو یسوع آج آپ کو بھی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو بھی اس کلام کو سنیں گے، اگر وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ مجھے بھی یسوع نے نجات دی، اور اگر آج میں یسوع بادشاہ کو جانتا ہوں تو اس کے بادشاہت کا اشتہار کرتا ہوں، تو یسوع مسیح کی بادشاہی ظاہری نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے اس کا مکاشفہ آپ کو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ نے کلام کو سنا ہے، سمجھا ہے، تو جو آن لائن دیکھ رہے ہیں اور اگر چاہتے ہیں تو وہ میں آخری وقت میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ اے خداوند، جن لوگوں نے تیرے کلام کو قبول کیا ہے، سنا ہے، اور یسوع مسیح تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ اور تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہے، جس طرح یسوع تو نے مجھے گناہ سے، موت سے، ابلیس سے نجات دی، جس طرح اس بدکار عورت کو عین فعل کے وقت جو پکڑی گئی نجات دی، جس طرح تو نے زکئی کو نجات دی۔ اے خداوند، جو لوگ آج تجھے اس کلام کی بدولت قبول کر رہے ہیں یا کر لیا ہے، ان کی بھی زندگی میں نجات آ جائے یسوع کے نام میں، اور اے خداوند ان کی روحانی آنکھیں کھل جائیں تاکہ یہ بادشاہ کو جانے۔ یسوع مسیح کے نام میں اے باپ یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔